اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اہل بیتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز، اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے رہتی دنیا تک اور خوب تندرستی زندگی دے۔ آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ کے حق میں بہتر ہے، ہمارا چاہنا اور ہے، میرے رب کا جاننا اور ہے، جو آپ کے لیے بہتر بھی ہے آئندہ کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے۔ اور جو مشکلیں، پریشانیاں، غم آنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ وہ آپ سب سے اور مجھ سے روک دے۔ اللہ ہی روک سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں آج میرا خیال ہے کہ شاید وہ تو ذکر تھا نا، وہ تو الگ بات ہے، شاید آپ ویلاگ میں آپ لوگوں سے 4-5 دن کے بعد مخاطب ہوں۔ آپ یقین کریں کہ اتنا مصروف تھی کہ کچھ ہوش نہیں مل رہا تھا۔ ایک تو آپ کو پتہ، جب آپ مہمان بھی بلاتے ہیں 1-2 دن پہلے آپ بیزی ہوتے ہیں، تو اس دن تو سارا دن رات 10 بجے تک مصروف ہوتے ہی ہیں، پھر اگلا دن سمیٹی کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، میرے گھر میں ایسے خوشیوں کی محفلیں ہوتی رہیں، رونق کی محفلیں ہوتی رہیں۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے بہت سارے لوگ آ جایا کریں، میں جتنے مرضی آ جایا کریں۔ مہمان جو ہے نا وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ہمارے نہیں ہوتے۔ مہمانوں کے آنے پہ خوش ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، لو جی فلاں رشتہ دار آ گیا، مر گیا، اب یہی کام ہوگا۔ اس کے آنے پہ شکر کیا کریں۔ یقیناً آپ غور کیا کریں کہ اللہ نے ان کے آنے سے 1 یا 2 ہفتے پہلے ان کے خرچے، ان کی چیزوں کا بندوبست کر دیا ہوگا آپ کے گھر میں، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ اور آپ کی مشکلیں، بیماریاں، پریشانیاں جب وہ گھر سے جائیں گے نا، آپ کے کوئی اور کالا علم جادو ان کے ساتھ ہی نکل جائے گا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوگی۔ مہمانوں کے آنے پہ ہمیشہ خوشی کا اظہار کیا کرے، مسکراتا ہوا چہرہ، دل سے خوش، یہ نہیں کہ ایکٹنگ کر کے خوش، ایسی خوشی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو دل کے راز تک پتہ ہے، یعنی ہم ایکٹنگ کر کے اگر خوش ہوتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ منافق ہے۔ دل سے مہمان چل کے آیا، آپ کے بلانے پہ آیا یا ملنے آیا، تو وہ بھی اپنے گھر کا کام چھوڑ کے، اور دور سے آنے والا تو ویسے ہی اب پیٹرول کا ٹیکہ ہی بہت بڑا ہے۔ اور کچھ لوگوں میں دیکھتی ہوں کبھی کبھی وہ بہت مایوس ہوتے۔ مایوسی کفر ہے، گناہ ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ جب رات کو روتا ہے نا، ہلکی آواز میں کہتا، ماں جاگ جاتی ہے، کیونکہ ماں کی اس سے محبت ہوتی ہے نا، تو ماں جاگ جاتی، صدقے واری جاؤں، اس کو دودھ چاہیے ہوگا، اس کا پیمپر گیلا ہوگا، اس کا کپڑا تو نہیں اترے گا۔ تو اللہ رب العزت جو کریٹر ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب آپ کی پریشانی ہو، دکھ ہو، آئے ہو، غم ہو، تو کیا اس کو نہیں سنتا؟ اس کو سب سے پہلے سنتا ہے۔ آپ کی تکلیف جو ہے نا، وہ عرش فرش کو ہلا دیتی ہے جب آپ اللہ سے امید کر کے اس سے مانگے۔ میرے رب دور کر دے، من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے جو بے چین کی اور بے قرار کی دعا کو سنے گا اور اسے دور کر دے گا تکلیف کو؟ ایک اللہ کے سوا کوئی آپ کا نہیں ہے، یہ یاد رکھے۔ صرف اللہ ہے جس کا اپنے بندے سے رشتہ پکا ہے اور سچا ہے، باقی کوئی پتہ نہیں۔
کون آپ کو کب چھوڑ دے. بہن بھائی شادیاں ہو گئی، چل بھائی اڑ گیا. جن کو آپ نے محبتوں سے پالا ہو نا، گودیوں میں لے لے کے بھی یا کھلا کھلا کے جان قربان کی، وہ اپنے بیوی بچوں کے ہو جاتے. بچے بڑے ہو جائیں اور بچوں کی شادیاں ہو جائیں تو بچوں کو اپنے بیوی بچوں کی پڑ جاتی ہے، بیٹی ہے اس کو اپنے خاوند اور بچوں کی پڑ جاتی ہے، اپنے گھروں کی پڑ جاتی ہے. لیکن ایک اللہ ہے جس کا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. اس اللہ سے عشق کرے، اس اللہ سے محبت کرے، اس اللہ سے مانگے، امید کے ساتھ جڑے رہے اور جھولیاں ایسے پھیلا پھیلا کے مانگے. وہ آپ کے مانگنے سے زیادہ آپ کو دے گا. میں نے اس کو ہمیشہ رحیم و کریم اور بڑا ہی مہربان پایا. میری غلطیوں، میری گناہوں، میری کوتاہیوں کے باوجود میں نے اس کو اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے میاں کے اوپر ہمیشہ مہربان ہی دیکھا. اللہ میرے بہن بھائیوں کو، میرے والدین تو چلے گئے، اللہ جنت دے. وہ تھے تو ہماری جنت تھی، جو کھڑے ہو کے ہمارا انتظار کرتے تھے. جب ماں باپ نہیں رہتے اس گھر میں تو پھر کون انتظار کرتا ہے؟ پھر جو اگلی آئے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہیں. آپ کا کس نے کرنا؟ پھر فارغ، آپ کے صفحے پھٹ گئے. پھر جب آگے ان کے بھی آگے بچوں کے تو ان کے پھٹ جائیں گے. بس اسی طرح دنیا چلتی رہتی. بس اللہ سے رشتہ جوڑیں جو اچھا، پکا اور سچا رشتہ ہے. اچھا، تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا، جو آپ کے دلوں کی خواہش ہے نا کہ دولت مند کس سے ہو جائے، غیب سے مدد کیسے مل جائے اور ہمارے لیے ایسے میریکل ہو جائے، ایسا مقناطیسی عمل ہو، وہ کیا ہے؟ وہ 2-3 ہیں لیکن چھوٹے ہیں، اور میں لالچ نہیں کرتی کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتاتی رہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کو میں بتا دوں. پھر نیکسٹ ٹائم میں آپ کو اور بھی ایک صلاۃ حاجت بتاؤں گی. بڑے دنوں سے لکھی ہوئی ہے لیکن وہ میں آگے آگے لکھتی رہتی ہوں. جب کچھ یاد آتا ہے لکھتی رہتی ہوں. تو پھر مجھے پھر کئی دفعہ آگے سے پکڑ لیا تو پیچھے بھول گیا، تو پیچھے سے پکڑ لیا تو آگے سے بھول گیا. اس طرح ہوتا ہے نا، پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو میں آپ کو بتاؤں ایک ایسا وظیفہ جو آپ نے ایک وقت مقررہ کے اوپر پڑھنا ہے، الگ بیٹھ کے پڑھنا ہے، باوضو پڑھنا ہے. آپ دیکھیں، سوچنا آپ کا کام ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ رزق کی تقسیم کا وقت تہجد اور فجر ہے. آج میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں. رات کو جب میں لیٹی ہوئی تھی نا، تو پہلے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. اپنے جمع تفریح کے سوچے سارا دن میرا دماغ، پورے گھر کا کام، پورے گھر کے میٹنگ، خرچے، کام میرے دماغ پہ ہوتے ہیں نا، نہیں نیند آ رہی. پھر جب مجھے ایک دفعہ آنکھ کھلی تو میں نے کہا میں اٹھ کے نا اپنے وہ گوگل کا بٹن بند کر دوں تاکہ وہ 4:30 پہ مجھے وہ الارم اس میں بجتا ہے نا، جب تک اٹھ نہ جاؤ بجتا ہی رہتا ہے اٹھانے کے لیے. میں نے کہا اس کو میں بند کر دوں. پھر میں نے کہا نہیں، میں بند نہیں کرتی. اللہ یہ نہ ہو کوئی اور مصیبت میں مجھے جگا دے کہ چل اب آرام ہے، اب جاگ جاؤ. تو اللہ سے ڈر کے میں نے بند نہ کیا. لیکن میں نے اپنے دل میں کہا اگر اس وقت مجھے نیند آ رہی ہوئی اور تھکاوٹ اور نہ اٹھنے کا دل چاہا تو میں یہ کروں گی، گوگل سے کہوں گی کہ ٹرن آف الارم، اور میں اس کو اگلا ٹائم دے دوں گی، گھنٹے پونے گھنٹے کا بعد اس وقت بجے. آپ یقین کریں کہ جب وہ بجنا شروع ہوا میں اس کو کہہ رہی ہوں ہی گوگل ٹرن آف الارم، ہی گوگل ٹرن آف، وہ ہٹا ہی نہیں، وہ بجتا ہی گیا کہ میں اٹھ گئی. میں نے کہا نہیں، یہ عام الارم نہیں ہے، یہ اللہ کا مجھے بلاوا ہے. آج ضرور کوئی اچھی بات اس نے کہا مانگ لو، آج ضرور کچھ اللہ کا اچھا موڈ ہے. تو بہتر ہے، میں روز پڑھتی ہوں تو آج کیوں چھوڑنا ہے جب اللہ مجھے سونے نہیں دے رہا. میں اٹھ گئی. پھر مجھے اپنا خواب یاد آیا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرا بھائی ہے اور یعنی کہ بھابھی ہے اور ان کی بیٹی کی جہاں منگنی کی ہوئی ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ ڈیٹ رکھنے کی کچھ کر رہے ہیں اور میں ادھر ہوں اور میں بھی سوچ رہی ہوں کہ اچھا، اور لڑکے کے گھر والے آئے ہوئے ہیں. یہ میں نے خواب دیکھا اور انہوں نے سپٹمبر کی کوئی ڈیٹ رکھنے کا وہ پروگرام کر رہے ہیں. اس کے بعد کچھ میرے متعلق تھا، وہ پتہ نہیں کیا تھا، مجھے کچھ بھول رہا ہے، آ جائے گا یاد، شاید رات تک آ جائے.
صبح اٹھ کے لگ گئی باقی کاموں میں تو میں اپنے خواب کو اکٹھا نہیں کر پائی. میں نے دیکھا ہے کچھ ایسے ایک اتنی سی سائز کی تختی تھی گولڈن, اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا میرے لیے, اور اس پہ خانہ کعبہ کا ایسے ابھار سا ہو کے اس کی چھوٹی سی فوٹو, اور مسجد نبوی کی نیچے میرے لیے کچھ لکھا ہوا تھا. اور وہ میں نے دیکھا کہ میرے فائر پلیس کے اوپر ایک ہک ہے خواب میں, ویسے ادھر ہک نہیں ہے, میرے میاں کی پکچر ہے, ہک ہے لگی ہوئی ایک ہک ایسے کر کے, اس کے اندر انہوں نے وہ پلیٹ لٹکا دی ہے میرے لیے. اب مجھے یاد نہیں آ رہا, یاد آ جائے گا, گولڈن تھی, چمک رہی تھی. اللہ کرے کچھ اچھا ہی ہو, پتہ نہیں کیا تھا اس پہ, اب مجھے یاد آئے گا تو سکون آئے گا. بہرحال یہ میں نے رات کو دیکھا, صبح میں اٹھ گئی تو مجھے یہ بھی یاد آیا, اور شاید اس وقت میرا خواب آ رہا ہوگا اس لیے مجھے میرے والا حصہ اچھی طرح یاد نہیں آ رہا, لیکن تھا وہ گولڈن پلیٹ پہ. اللہ نوز بیٹر, انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. تو اللہ کو اتنی محبت سے یاد کیا کرے, وہ آپ کو سونے نہیں دے گا, وہ اٹھائے گا, چل چل مانگ مانگ, پڑھ 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 پڑھ. یہ میں نے دیکھا ہے نا, مجھے اس نے کبھی ایسے نہیں سونے دیا کہ میں کچھ ڈنڈی مارنے کی کوشش کروں. نہیں. اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف, کہ یہ جو وظیفہ ہے نا 7 دن کا ہے, 7 days اونلی. آپ نے فجر کا وقت جو ہے وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے. اس فجر سے مجھے وہ خواب یاد آ گیا نا کہ مجھے تہجد اور فجر, تو میں نے کہا چلو سنا ہی دیتی ہوں. اچھا, وہ اس وقت اللہ تعالیٰ میکائیل کو حکم دیتا ہے کہ رزق لے کے جو جاگ رہا ہے اور جو مانگ رہا ہے اس کو پہنچاؤ. جو اس وقت کم بخت سوئے ہوتے ہیں ساری رات ڈرامے فلمیں اور یہ دیکھ دیکھ کے اپنے یوٹیوب پہ چیزیں, وہ تو سوئے مرے رہ جاتے ہیں نا, ان کا رزق نہیں آتا گھر میں, وہ اپنے باقی فیملی کا حصے کا رزق کھاتے ہیں. تو جو جاگ رہے ہوتے ہیں نا ان کا رزق وہ جمع کرا دیتا ہے کہ یہ ان کا رزق ہے, لکھ دیتا ہے یہ رزق ہے. اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے کہتا ہے وہ سوئے تھے, نہیں مانگ رہے تھے, تو میں نے جہاں سے رزق نکالا تھا نا اس کو کہتے ہیں بندی خانہ, اسی پہ میں نے جمع کرا دیا واپس, کیونکہ وہ نہیں جاگ رہے تھے. اب سمجھ آئی؟ اگر ایک گھر میں 7 لوگ ہیں اور 2 نمازیں پڑھتے ہیں تو 5 لوگوں کا رزق نہیں آتا, اس لیے ان کا گھروں میں رزق تنگ ہوتا ہے. اگر 7 لوگ ہوں اور 7 پڑھ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو ان پہ تو فرض نہیں ہے نا, جو بڑے ہیں نماز فرض والے وہ پڑھ رہے ہوں, رزق تنگ نہیں ہو سکتا. کل اور پرسوں اور ترسوں اور, اللہ نے رکھ کے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے ہی تو سب کچھ پیدا کیا ہے, تو اللہ نے کیا کرنا ہے اس کو رکھ کے؟ اللہ کو کہیں چاہیے؟ اللہ کا نہ بیوی نہ بچے نہ ماں باپ نہ بہن بھائی, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا, نہ کوئی اس کا ہمسر. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا کنفرم. تو اس وقت یا تو اس وقت آپ یہ پڑھ لیں, لمبا تو ہے نہیں, یا پھر اللہ تعالیٰ کو مغرب کی نماز بھی بہت پسند ہے, اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو ہے نا یعنی جنات یہ وہ چھٹ کے آتے ہیں, تو اللہ چاہتا ہے کہ اس وقت لوگ زیادہ عبادت کریں. اور ایک دن ختم ہو کے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے عصر کے بعد. عصر کی بھی بہت قبولیت ہے, لیکن آپ ایک ٹائم مقرر کر لیں. بہرحال میں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتی کون سا ٹائم, وہ عشاء کا وقت رکھ لیں, اس کی مرضی مغرب کا, اس کی مرضی عصر کا. میں زیادہ تر عصر کے وقت میں زیادہ پڑھتی تھی, کیونکہ اس کے بعد میرا میاں میں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے ہم چلے جاتے گھومنے پھرنے اپنے کولیگس کی طرف, کوئی ہمیں آ رہا ہے ہمارے گھر. چونکہ وہ جب ہم آرمی ایویشن میں تھے تو ہماری لائف بہت ہی ماشاءاللہ قابل رشک تھی. یا ایک گھر میں سارے فیملیز جو تھی نا وہ جمع ہوتی تھی ایک گھر, پھر اگلی دفعہ اگلے گھر, اگلے دن اگلے گھر, اس طرح رونقیں ہوتی تھی ماشاءاللہ. پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے, اب تو آرمی والے بھی اس طرح نہیں ملتے, پتہ نہیں کیسے ہو گئے. شاید اس طرح کے خاندانوں کے لوگ اب آتے ہی نہیں ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یا دل چھوٹے ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کیسی اب آنے لگ گئی ہیں. بیویاں بھی ہونی چاہیے نا مہمان نواز, بندے بیچارے اکیلے کیا کریں. تو آپ نے جب ایک وقت مقرر کر لیا نا, آپ نے کیا کرنا ہے, 7 چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی. 7 چیزیں, وہ مرضی ہے آپ چنے کے دانے رکھ لیں, مرضی ہے لوبیا کے رکھ دیں, مرضی ہے بادام رکھ لیں, مرضی ہے کئی لوگ الائچی رکھ کے, سبز الائچی چھوٹی چھوٹی رکھ کے گن لیتے ہیں, کئی لوگ لونگ رکھ کے گن لیتے ہیں, کئی آٹے کی گولیاں بنا لیتے ہیں. میرے خیال میں آٹے کی گولیاں بنا لینا,
جو بعد میں آپ پرندوں کو ڈال دیں یا پانی میں بہا دیں تاکہ مچھلیاں یا پانی کے اندر والی چیزیں کھا لیں. ہونی تو 7 ہیں صرف، اس کا کیا بننا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ رزق پہ پڑیں گے تو رزق میں برکت ہی ہوگی نا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سا پانی چھڑک کے گیلا کر کے تو پھر پرندوں کو ڈال دیں، پرندے تو کھا ہی لیں گے نا. آپ نے اب کیا کرنا ہے، اس کو ساتھ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 11 بار، 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے آپ نے جو ایک ہے نا، ایک پہ پڑھنا ہے، اس پہ آپ نے 7 8 6 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن. آپ نے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ یہ نہیں پڑھنا، پھر میرا قصور نہیں ہوگا. اور یقین سے پڑھنا ہے. جن کا یقین نہیں ہے نا، ایک پیر آگے ایک پیچھے، وہ بے شک پڑھے ہی نا، کیونکہ ان کا نہیں پورا ہونا ہوتا. جو کئی مایوس دل ہوتے ہیں نا بیچارے، وہ اللہ کی طرف سے چھٹی ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہ پڑھیں بے شک. کیونکہ جب مایوس دل اللہ کی طرف جاتا ہے، رحیم و کریم کی طرف، تو اللہ اس دل کی بات نہیں سنتا، اس زبان کی بات نہیں سنتا. لہٰذا آپ پکے یقین کے ساتھ پڑھیں 7 8 6 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ لیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کے 2 نام، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 300 بار پڑھنا ہے، یعنی 3 تسبیحاں. اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، اے بہت دینے والے اور اے رزق دینے والے. اب دیکھو جب آپ نے چیزیں ساری پڑھ لی ہیں، یا حیو یا قیوم، جس سے جو قائم ہے ہمیشہ، اس کو اونگ نیند کچھ نہیں آتی، جو قائم ہے ہمیشہ، یا حیو سدا زندہ ہے، قیوم قائم ہے، اور یا وہاب یا رزاق جو بہت دیتا ہے اور جو رزق دیتا ہے بہت. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو ویسے ہی اگر آپ پڑھ لیں کسی بھی کام کے لیے تو وہ کسی کے اندر گھس جاتی ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا. یہ ہو گیا. یہ پھر آپ نے اینڈ میں درود شریف پڑھ کے خوب اللہ سے دعا کرنی ہے، خوب دعا کرنی. اگلے دن اسی ٹائم پہ آپ نے یہ 2 پہ پڑھ لینا ہے، یہی چیز ہے. اگلے دن 3 پہ، اگلے دن 4 پہ، اگلے دن 5 پہ، اگلے دن 6 پہ، اگلے دن 7 پہ. چلو جی، آپ کا وظیفہ پورا ہو گیا. آپ شکرانے کے نفل پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کوئی نہ کوئی چیز، میں نہیں کہتی کہ دیگے پکانے یا بکرے پکانے، یہ مولویوں کے کام ہے، میرا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. میرا ہر کام فی سبیل اللہ ہے. ورنہ لوگ جو اسلامی چیزیں بھی بتاتے ہیں نا، انہوں نے پوری دنیا میں اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں اپنے نام پہ. لیکن میں کہتی ہوں کہ کوئی میرے گھر میں یار اتنا سا پانی کی بوتل بھی نہ لائے، کیا کرنی ہے، اللہ دے گا، بس اس پہ میرا بھروسہ ہے. وہ دیتا ہے، وہ دے رہا ہے، وہ آئندہ بھی دے گا، جس نے آج تک دی. یہ ہو گیا آپ کا وظیفہ، جس میں کہ آپ کو جو رزق ہے نا، رزق آپ کو بے شمار اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. رزق میں بے تحاشا برکت کا عمل ہے یہ. اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں ہیں. اگر آپ کے پیسے پھنس گئے ہوں اور کوئی دے ہی نہ رہا ہو، تو میرے ایک کسی کے پاس پھنس گئے تھے، بندے کے پاس پیسے، اور میں نے اس کے لیے یہ پڑھا تھا. تو الحمدللہ پہلے تو نہیں میں نے پڑھا، یہ پہلے میں وہ شریفانہ پڑھتی رہی کہ وہ جو ہے نا سورہ الانشقاق کا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتِ رَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین بچھا دی جائے گی اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر ہے باہر. یہ ہلکا پھلکا کبھی پڑھا کبھی نہیں. پھر میں نے اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھا. وہ ہے یا کافی انتل کافی، یا کافی انتل کافی، یا کافی انتل کافی. یہ ایک دفعہ ہے، میں یہ مطلب یہ ایک لائن ہے، میں نے 3 دفعہ پڑھی ہے تاکہ باخدا آپ لوگ لکھ سکیں. یا کافی انتل کافی، یا باقی انتل باقی، یا کافی انتل کافی، یا باقی انتل باقی. عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 نفل حاجت پڑھیں نماز، پھر درود شریف ابراہیمی اول و آخر اور 101 مرتبہ یہ پڑھ کر خوب دعا کریں، مدد اترے گی. یہ آپ نے ایک دانے میں پڑھنا، یا کافی انتل کافی، یا باقی انتل باقی. پھر اگلا دانہ یا کافی انتل کافی، یا باقی انتل باقی، یا کافی انتل کافی، یا باقی انتل باقی. پھر وہ میری پیمنٹ جو تھی وہ الحمدللہ مل گئی تھی. کوئی ٹائم لگا تھا تھوڑا سا، 2-3 مہینے
پڑا باقاعدگی سے 2 مہینے 2.5 مہینے، مطلب روز یہ ہوتا رہا کل ملیں گے، لیکن پھر مل گیا آخرکار۔ اور یہ آپ نے ایک نوٹ کر لینا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کاروبار میں غیبی مدد کا حصول، غیبی مدد کاروبار میں کیسے ہوگی، اور جو رزق کی بندش کو کھولنے والا بھی عمل ہے یہ ہے یا رزاق ارزقنی باللطفی کا، اے رزق دینے والے ارزقنی رزق دے مجھے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا واسطہ یہ کر، تو وہ اللہ سے ہی تو کہہ رہے ہیں یا رزاق ارزقنی باللطفی کا، ہم پہ اپنی مہربانی فرما کے، ہم پہ اپنا لطف اور مہربانی فرما کے ہمیں رزق دے۔ یہ رزق یہ غیبی مدد ہے، بندش بھی کھلے گی جب آپ یہ اللہ کے آگے منت اللہ کریں گے۔ یہ آپ نے 229 یعنی 229 مرتبہ اول آخر درود شریف 11 دفعہ پڑھ کے کسی ایک وقت مقررہ پہ پڑھنا ہے۔ کتنا آسان ہے، یا رزاق ارزقنی باللطفی کا، یا رزاق ارزقنی باللطفی کا، یا رزاق ارزقنی باللطفی کا۔ آپ وظیفہ تو کریں، اور اگر آپ ہر وقت اس کو منہ پہ چڑھا لیں تو بس، جو کہتے ہیں ہمارا بہت ہی حالات تنگ ہے، ہم تو مر گئے، کوئی کچھ ہو ہی نہیں رہا، وظیفے پڑھ رہے، ایسے کہنا سخت گناہ ہے۔ اولاد آپ کا رزق ہے، صحت آپ کا رزق ہے، آپ کے گھر کا سکون آپ کا رزق ہے، آپ کے والدین ماں باپ بہن بھائی آپ کے رزق ہے، اور آپ کی روٹی نہیں ہے صرف رزق، عزت آپ کا رزق ہے، آپ کا اچھا پہننا اوڑھنا چلنا پھرنا آپ کا رزق ہے۔ لیکن کاش آپ صرف شاید روپاؤں کو کہتے ہیں، اس سے روپے بھی ملیں گے۔ شکر کرنا سیکھیں، شکر کرنا۔ اچھا پھر میں آپ کو ایک اور ابھی بتا دیتی ہوں کہ پھر بتاؤ، حیران کن عمل کہ ہر کام کے اندر رکاوٹ ختم ہو جائے۔ اب میں ایک دن اپنی پرانی ڈائری لے کے بیٹھی تھی، اس میں سے میں نے چھوٹے چھوٹے جملے نکالی ہے، پوری ڈیٹیل تو میں بتاؤں گی تو پھر لمبا بہت ہوگا، یعنی اس کے متعلق ہی بتانا ہے نا، باقی تو آگے پیچھے جو میں نے پہلے اپنی بات کی ہے وہی تو اس طرح کی ہوگی۔ کام کی بات میں آپ کو بتا دوں، حیران کن عمل کہ ہر کام کے اندر رکاوٹ ختم ہو جائے۔ ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، تو یہ گھر میں جو ہے نا رازداری سے رکاوٹ اور بندش ختم ہو جائے گی، یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کی بندش رکاوٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ ان اللہ سیبطلہ، اس پہ میرا وہ صورت وغیرہ مٹی ہوئی تھی، ہے یہ قرآن مجید کی، آپ گوگل کر سکتے ہیں، ان اللہ سیبطلہ، ٹھیک ہے؟ اس سے رکاوٹ بندش ختم ہوگی۔ اور جو مقناطیس کی طرح ایسے کرے گا، مقناطیس کی طرح عمل، وہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان میں خیر یا فائدے کی محبت شدید ترین ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کس میں نہیں؟ ہر بندہ کہتا آج ہی ارب پتی ہو جاؤ، پتی ہو جاؤ، دنیا کی ہر چیز میرے پاس ابھی کے ابھی آ جائے، میرے بچوں کے پاس، میرے پاس، میرے میاں کے ساتھ، بس بھر جائے بھر جائے بھر جائے، یہی ہے نا لالچ۔ تو یہ اس میگنیٹ کی طرح آپ کا عمل کرے گا۔ یہ بھی قرآن مجید میں ہی ہے نا، اللہ نے قرآن مجید میں ہی کہا ہے نا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ آپ پڑھیں اور یہ میگنیٹ کی طرح عمل کرے گا۔ تو اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، مجھے بھی دے، میری دعاؤں کو بھی قبول کرے اور آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرے۔ صدقے قربان جاؤں سب کے، اتنی جلدی مایوس نہ ہوا کریں، اسٹرانگ بن کے رہیں، اللہ کے سامنے مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، کوئی اللہ کو خود ہی خیال آ جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر یقین کتنا ہے، اعتماد کتنا ہے۔ دائیں بائیں نہ دیکھیں، یہ آپ کو دے گی دے گا، وہ آپ کو دے گی دے گا، یہ آپ کو دے، کچھ بھی نہیں۔ جن سے آپ نے لینا ہوگا وہ بھی نہیں دیتے، باقی کیا ملنا ہے وہ بھی نہیں ملنا جلدی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے کام آنا چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، کسی کے کام آنا چاہیے۔ اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس نقصان کو اللہ دلا بھی دے گا ہم سے پیسے، لیکن اس کا کچھ منافع بھی آپ کو دے گا نا۔ وہ یوں ہے جیسے آپ نے کوئی اسلامک، اب تو یہ جو ہے تقی عثمانی نے بہت سارے
اسلامک راستے بتا دیے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ جو مختلف کمپنیاں کرتی ہیں یہ وہ کرتے ہیں تو ان میں انویسٹ کریں. اگر آپ 10 ملین روپیز انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً 1,32,33,000 مہینے کا ملے گا جو حلال ہوگا آپ کی زکوٰۃ وغیرہ کٹنے کے بعد. تو یہ جب آپ کے پیسے اللہ کے پاس جمع ہوں گے تو اللہ کا ریٹ تو اس سے ہائی ہوگا نا. یہ سمجھا کریں یہ میرا اللہ کے پاس فکس ڈپازٹ میں پڑا ہے اور اس کے مجھے بہت فائدے ملیں گے اور وہ جب پیسے مجھے ملیں گے وہ کسی ایسی جگہ پہ لگیں گے کہ 1000 گنا بن جائیں گے. اور جو اس کا اللہ دے گا اس کے بدلے میں میرے صبر کا اجر. اللہ نے کہا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر ذرا اس کو مہلت دو. کسی کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے. لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھیں, میری باتوں پہ یقین کریں. آپ سب لوگ میرے اپنے ہی ہیں, میں بھی آپ لوگوں کی ہی ہوں. میں سچی پیار اور محبت سے آپ سب لوگوں کو بڑے پیار سے سمجھاتی ہوں. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. اللہ رب العزت آپ سب سے راضی ہو. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. آج پھر میرا بھی بھائی بھابھی ہے, ان کے بچے آنے ہیں, وہ جو ڈیٹ رکھی ہے نا, میرا خواب دیکھیں, صبح اٹھی ہوں تو پورا ہے. اس لیے میں اللہ سے ڈر کے کہتی ہوں مجھے ہمیشہ اچھا ہی خواب دکھانا. کچھ گڑبڑ آ جائے تو مجھے پتہ ہوتا ہے خواب تو یہ تقریباً ہوا ہی پڑا ہے سمجھو, تو میں کیا کروں گی کرنا. یہ بات ہے. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. دل سے اچھے رہے. جو بندہ دل کا صاف ہے نا, بالکل سفید کپڑے کی طرح, اس کی اللہ سنتا ہے. اس کی کوئی غلطی کوتاہی اور معافی مانگتا رہے, اللہ میری معاف کر دے, معاف کر دے. انسان ہے نا ہم لوگ, تو اللہ اس کو دھوتا رہتا ہے. دل صاف ہونا چاہیے. جس کا دل مکار ہے, منافق ہے, اوپر سے دوست ہے, اندر سے دھوکہ دے رہا ہے, اللہ وہ بندہ کبھی اس کی بخشش نہیں ہوگی, نہ وہ کبھی خوش ہو. اور اگر آپ کا دل صاف ہے سب سے تو آپ ہر وقت ہنسیں گے, مسکرائیں گے. بے شک چیک کر کے دیکھ لیں. چلیں جی, آپ سب کو لوگوں کے لیے میری طرف سے بہت سی دعائیں ہیں. ایک دفعہ پھر وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.